معزز ناظرین کرام، خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور مبارک ترین نام میں آج پھر آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہوں۔ پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں لے کر آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس پروگرام میں ہم اس دور رواں میں کچھ مہینوں سے ہم آپ کی طرف سے کیے گئے مختلف سوالات کے جوابات پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ اس سوال کی نوعیت کچھ یوں ہے کہ آپ جو مسیحی لوگ ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ بائبل مقدس خدا کا کلام ہے، گویا خدا اس کتاب کا مصنف ہے۔ تو اگر ایسا ہی ہے کہ خدا اس کتاب کا مصنف ہے، تو پھر ایک جگہ پر کوئی رسول ہیں جن کا نام پولوس ہے آپ کے مسیحی ایمان کے مطابق، تو وہ تو ایک جگہ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ جب تو آئے تو میرے لیے کوٹ یعنی چوگا لے کر آنا جو میں چھوڑ آیا تھا۔ تو اگر خدا مصنف ہے تو کیا خدا کو سردی لگی ہوئی تھی کہ اس نے کوٹ منگوایا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایک حوالہ بھی دیا۔ یہ حوالہ مقدس پولوس کے تیموتھیوس کے نام لکھے گئے دوسرے خط اور اس کے 4 باب میں ہے۔ میں بہتر ہوگا کہ تلاوت کروں، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب مقدس پولوس عالم بزرگی میں انتہائی کمزوری کے عالم میں تھے، اور لکھتے ہوئے فرماتے ہیں، میرے پاس جلد آنے کی کوشش کر، کیونکہ دیماس نے اس موجودہ جہان کو پسند کر کے مجھے چھوڑ دیا اور تھیسلونیکے کو چلا گیا، اور کرسکینس گلتیا کو اور تیتس دلمتیا کو۔ صرف لوکا میرے پاس ہے، مرکز کو ساتھ لے کر آ جا، کیونکہ خدمت کے لیے وہ میرے کام کا ہے۔ تخیکس کو میں نے افسس بھیج دیا ہے، جو چوگا، یہ والی بات، جو چوگا میں تروآس میں کرسپس کے ہاں چھوڑ آیا ہوں۔ جب تو آئے تو وہ اور کتابیں خاص کر رکھ کے تمہار لیتا آئیو۔ یہ وہ حوالہ ہے جس کو بنیاد بنا کر یہ بات کی گئی ہے کہ جی وہ تو اپنا چوگا یعنی کوٹ منگوا رہا ہے۔ ڈزنٹ میٹر کہ کوٹ ہے یا چوگا ہے، لیکن مین بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا خدا مصنف ہے؟ اور اگر خدا مصنف ہے تو پھر خدا کو سردی لگی ہوئی تھی کہ وہ کوٹ منگوا رہا تھا؟ اب اس سوال کے جواب میں یوں کہوں گا کہ بائبل مقدس کے مصنف خدا ہونے کے تعلق سے نہ جانے کتنے پروگرامز تو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، اور بہت پہلوؤں کے اعتبار سے، کئی پہلوؤں سے ہم نے اس سوال کے جواب میں بہت کچھ کہا۔ مزید کہنا یوں لگتا ہے جیسے میرا وقت کا ضیاع ہے، لیکن چونکہ آپ ہمارے لیے قیمتی ہے، اور پاسبل ہے کہ آج ہمارے اس پروگرام میں کچھ نئے چہرے بھی اسکرین کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں، اور ان کے لیے بھی یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ خدا کا کلام تورات
زبور، صحائف الانبیاء کرام اور انجیل مقدس یقیناً یہ خدا کا ہی کلام ہے، انسان کا نہیں ہے۔ لیکن اس بات کو یاد رکھیے کہ خدا نے اس کتاب کو شروع سے لے کر آخر تک، تخلیق کائنات سے لے کر نئے آسمان اور نئی زمین تک، یہ جو کچھ بھی لکھا ہے، اس کے لکھنے میں خدا نے بذات خود اس دھرتی پر اپنی مرضی سے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جن کو خدا نے اپنے خیال دیے، اپنی سوچ ان کو دی، موضوع اور ٹاپک دیا، الفاظ اور خیالات، خاص کر خیالات، سوچ پیچھے خدا کی تھی۔ لیکن جب ہم اس کے لکھے جانے کی بات کرتے ہیں تو 40 کے قریب ایسے انسانی مصنفین ہیں جن کو چنا گیا خدا کی طرف سے، خدا نے خود ان کو چنا اور ان کو یہ ٹاسک دیا، یہ کام، یہ تفویضہ ان کے سپرد کیا کہ وہ اس بات کو جو خدا ان کے دل میں ڈال رہا ہے، وہ اس بات کو لکھیں۔ اور خدا نے طرح بطرح مختلف طریقوں سے ان سے بات کی، اور انہوں نے بڑی دیانتداری کے ساتھ اس کام کو جو خدا نے ان کے سپرد کیا، انہوں نے کیا۔ کلام خدا کا، خیال خدا کا، لیکن الفاظ انسان کے تھے، اس انسان کے اپنے زمانے کے وقت کی زبان یعنی لینگویج کے مطابق۔ لیکن یہ پیغام کئی جگہوں پر عین اسی وقت کے لوگوں کے لیے تھا، لیکن اکثر یہ کلام ہر زمانے کے لوگوں کے لیے، یہ یہودیوں کے لیے اور یہ کرسچنوں کے لیے ہی نہیں، بلکہ دنیا میں رہنے والے ہر شخص کے لیے ہے، تاکہ وہ اس کلام کو پڑھیں، سنیں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ یاد رکھیے کہ جو آپ کے ہاں نظریہ الہام ہے، سیم وہی نظریہ الہام ہمارے ہاں نہیں ہے۔ اس بات کو سوچئے گا۔ جو ان پاک نوشتوں کے نزول کا جو تصور آپ کے ہاں ہے، ہمارے ہاں وہ قطعی طور پر نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ضرور کہوں گا کہ جو تصور آپ کا ہے وہ ہماری سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ آپ اصل میں اس لیے اس تصور کو قبول کرتے ہیں کیونکہ سارے قبول کرتے چلے آئے ہیں آپ کے مذہب میں، اور اسی کے مطابق آگے جا رہے ہیں۔ اور آپ نے ایک آیت دی، میں آپ کو کئی آیات دے سکتا ہوں اس کتاب میں سے جو آپ کا فخر ہے، جس میں خدا اور انسان کے بیچ میں جو باتیں ہونی چاہیے تھیں، ان باتوں کے علاوہ بہت ساری خاندانی امور پر باتیں کی گئی اور کی جا رہی ہے، اور کئی پرسنل باتیں ہیں جو کی جا رہی ہیں۔ میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ ایک جنرل بات تاکہ آپ ٹھوکر نہ کھائیں، ایک جنرل بات میں کہتا چلوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن حکیم کور ٹو کور، شروع سے آخر تک ملہم ہے اور یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے،
اور پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آلریڈی لکھا ہوا تھا اور آہستہ آہستہ آیت با آیت یہ نازل ہوتا چلا گیا، اور کاتبین نے وحی نے اس املا کو جو ڈکٹیٹ کروایا گیا انہوں نے اس کو لکھا ہے۔ اب اگر ایسا ہی ہے، آپ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جی یہاں پر لکھا ہے میرے لیے چوغا لے کر آنا، میرے لیے کوٹ لے کر آنا، تو کیا خدا کو سردی لگی ہوئی تھی؟ تو بھائی اگر میں آپ سے یوں کہوں کہ اگر میں قرآن حکیم کی، دور نہیں جائیے، صرف پہلی ہی آیت کو دیکھ لوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا کلام ہے نا قرآن حکیم، کسی بندے کا تو نہیں ہے، اور چونکہ اللہ کا کلام ہے تو پھر اللہ کہہ رہا ہے میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی دو اللہ ہیں، کہ ایک اللہ کسی دوسرے اللہ کی بابت کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں؟ اور یہ تو صرف ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کے دل میری بابت ذرا کڑوے ہو جائیں، اس لیے میں اور باتیں آپ سے کرنے سے بھی رہا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اور میرے بیچ میں ایک دوستی اور برادرانہ رفاقت ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ ہم مزید دیواریں کھڑی کریں، میں چاہتا ہوں کہ ان دیواروں کو جو آلریڈی ہیں ان کو ہٹایا جائے تاکہ میں اور آپ ایک دوسرے کے اور زیادہ قریب آ سکیں۔ نزول کا مطلب قطعی طور پر یہ نہیں ہے کہ جی لکھا ہوا تھا، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ لکھا ہوا تھا اور وہاں سے مختلف کتب نازل ہوتی رہیں اور ہم نے یعنی انسان نے ان کو مرتب کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ بالکل بھی لکھا ہوا آسمان پر نہیں تھا۔ اور آپ اپنے بارے میں بھی ذرا اس بات کو سوچئے گا، کیونکہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے حضرت عثمان نے قرآن حکیم کو ترتیب دی، مرتب کیا ہے، اور اس سے پہلے کئی نقول تھی۔ اب ان نقول کا حضرت عثمان نے کیا کیا، آپ ذرا تاریخ نکال کر دیکھ لیں اور قرآن حکیم کی جمع و تدوین دیکھ لیجئے، آپ کو اور بہتر طریقہ سے یہ معلومات فراہم ہوگی۔ جو باتیں میں کرنا نہیں چاہتا وہ باتیں آپ کو وہاں پر ملیں گی۔ لہذا ہمارے ہاں اس بات پر ایمان ہے کہ خدا نے اپنے پاک روح کی تحریک سے، یعنی خدا نے بذات خود، خدا کا روح خدا ہے، اپنے پاک روح کے تحریک سے کلام مقدس کے انسانی مصنفین کو خاص مکاشفہ دیا، الہام دیا۔ الفاظ ان کے اپنے تھے لیکن خیال اور تصور اوپر سے تھا، اور انہوں نے اپنی زبان میں اور اپنے الفاظ میں رب کی ان باتوں کو لکھا ہے۔ میں یہاں پر یہ بھی کہتا چلوں کہ جو نبی اور پیغمبر تھے نا، وہ کوئی لاؤڈ سپیکر کی طرح نہیں تھے، وہ کوئی لاؤڈ سپیکر کی طرح نہیں تھے، کیونکہ لاؤڈ سپیکر نہ تو وہ سوچتا ہے اور نہ ہی وہ خود کچھ کہتا ہے۔ لاؤڈ سپیکر پر جو کچھ آپ بولیں گے، آپ کہیں گے،
اسی کی آواز بلند ہوگی. وہ خود کچھ نہیں کر سکتا. بائن اسی طرح میں کہوں گا، بائبل مقدس میں جو کلام ہے وہ خدا کا بنی نوع انسان کے لیے ہے، بنی نوع انسان کے لیے. لیکن جو الفاظ ہیں وہ انسان کے ہیں. انسانی الفاظ میں یہ کلام دیا گیا تاکہ ہم اپنے تجربات میں خدا کی مرضی کو اپنی شخصی زندگی میں محسوس کر سکیں. بڑھاپے میں مقدس پولس جہاں پر ہوئے ہوں وہاں ان کو موسم موافق نہ آ رہا ہو. ممکن ہے کہ ان کو سردی لگی ہوئی ہو. روم کی قید آسان نہیں تھی، بڑا مشکل کام تھا. لیکن جب پولس لکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب تم آؤ تو میرا چوگا ساتھ لیتے آنا. اور یہ پاسبل ہے کہ پولس رسول کو سردی لگی ہوئی ہوگی، خدا کو نہیں. خدا کو سردی اور گرمی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ خدا ان موسموں کا بانی اور ان کو کنٹرول کرنے والا ہے. کوٹ اور کپڑے، سردی اور گرمی، موسم کے اثرات سے انسان متاثر ہوتا ہے، خدا متاثر نہیں ہوتا. تو اب آپ اس بات کو بہت حد تک سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ خدا کا کلام ہے جو سوچ اور خیال کے طور پر انسانوں کو دیا گیا. ان کے دل، ان کے سینے نور الہی سے منور ہو گئے اور پھر انہوں نے ان باتوں کو اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی اور رہتی دنیا کے لوگوں کے لیے بھی لکھا، جو ان کے لیے ایک مثال بنی ہے. اور یہ بھی پاسبل ہے کہ اس مکاشفہ کے دوران، اس الہام کے دوران جو مقدس پولس کو ہوا، ان کو سردی لگی ہوئی ہو، جس سبب سے انہوں نے کہا کہ میرے لیے وہ چوگا لے کر آنا. خدا کو اب کسی چوگے کی یا خدا کو اب کسی کوٹ کی ضرورت نہیں ہے. اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی کہ نظریہ الہام یہ کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں آنے والا ہے. لیکن لازمی ہے کہ ہم اس نظریے کو اس طور پر سمجھیں کہ ہم خود بھی سمجھ کر دوسروں کے لیے سمجھانے کا سبب بن سکیں. اور اس بات کو کبھی نہ بھولیے کہ خدا نے اپنے ہاں کوئی پرنٹنگ پریس نہیں کھولی ہوئی ہے، اور اس کو ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہاں سے وہ پرنٹ کر کے زمین پر تورات کو یا زبور کو یا انجیل کو یا نبیوں کے صحیفوں کو یا کسی اور کتاب کو رفتہ رفتہ نازل کرتا. میں سمجھتا ہوں خدا جو کسی شخص اور کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، جب وہ کسی شخص کو کسی خاص ٹاسک کے لیے مقرر کرتا ہے، اس کی تخصیص کرتا ہے، اس کو مخصوص کرتا ہے ایک اہم ترین کام کے لیے، تو خدا اس کو تقویت بھی بخشتا ہے، حکمت بھی بخشتا ہے، خیال بھی بخشتا ہے، ترتیب اور سلیقہ بھی خدا کی طرف سے ہی ملتا ہے. میں عام شعبہ زندگی میں یوں کہوں گا کہ اگر خدا نے کسی شخص کو
کسی کام کے کرنے کے لیے بلایا ہے، نام لے کر کے تو یہ کام کر، تو خدا اس کے لیے تمام ریسورسز اور وسائل بھی مہیا کرے گا۔ اس کو پھر بندوں کے آگے اپنا ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوگی، پرچیاں کاٹ کاٹ کر دکانوں پر دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، اتنا چندہ چاہیے، ہم عبادت گاہ بنا رہے ہیں، نو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح جب خدا نے کتاب مقدس کے، بلکہ بائبل مقدس کے لگ بھگ 40 کے قریب انسانی مصنفین کو چنا، جن میں چرواہے، بادشاہ، ماہی گیر اور انبیاء اور موسیقار اور شاعر شامل ہیں، جو اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں پرفیکٹ تو نہیں تھے، ہماری طرح ہی تھے، لیکن رب نے ان کو مقرر کیا اور یہ کام دیا، اور ان کے ذریعہ سے اس کتاب مقدس کو شروع سے اینڈ تک لکھوایا ہے۔ اب جب خدا کا کلام مکمل ہو گیا تو ماں بعد ہماری کئی مسیحی پڑھی لکھی، اپنے زمانے کے ماہر جو اسکالر اور علماء زبان دانی پر عبور رکھتے تھے، ان کی مجالس بیٹھی اور انہوں نے اس ملہم کلام کو، جیسے انسانوں پر خیال آئے خدا کی طرف سے اور انہوں نے لکھا، سپرویژن اوپر سے تھی، ویسے ہی ان مجالس کو خدا نے حکمت بخشی کہ اس بائبل مقدس کو بالترتیب یوں مرتب کریں اور کمپائل کریں۔ یہی سبب ہے کہ جب آپ اس کتاب کو اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلی کتاب سے لے کر سب سے آخری کتاب تک ایک چین آپ کو نظر آئے گا، ایک ترتیب آپ کو نظر آئے گی، تخلیق کائنات سے لے کر دنیا اور زمانے کے اینڈ تک۔ اگر ایسی ترتیب اور ایسی ربط کسی اور کتاب میں آپ کو ملتی ہو تو آپ نیکسٹ ٹائم جب سوال کریں تو سوال کے بجائے اس کتاب کی ترتیب بتا دیں کہ تخلیق سے شروع ہوتی ہے اور کیسے دنیا کے آخر تک کے حالات کو آخر پر جا کر بیان کرتی ہے۔ اس کتاب کے بارے میں اگر اسی طرح ترتیب سے ہو اور آپ کے پاس ہو تو پلیز آپ ضرور بتائیے گا، تاکہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو سکے اور نیکسٹ ٹائم میں کسی اور کو بھی کہہ سکوں کہ کوئی اور بھی کتابیں ہیں یا کتاب ہے جس میں ایک ربط اور ایک ترتیب ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں اس پیغام کے اور اس پروگرام کے اختتام پر یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ خدا اپنے کلام کی باتوں کو سوچ کی صورت میں، خیال کی صورت میں، اپنی طرف سے، انسانوں کی طرف سے چنے ہوئے نہیں، اپنی طرف سے چنیدہ اور فرما بردار بندوں جو رب کو پسند آ جائیں، ان پر اس سوچ کو اور اس خیال کو روز روشن کی طرح عیاں کرتا ہے، اپنے پاک روح کے وسیلہ سے ان کی رہنمائی کرتا ہے، اور یوں وہ اپنے الفاظ میں اس کو تحریر کرتے ہیں۔ ترتیب خدا کی طرف سے،
خیال خدا کی طرف سے، لیکن زبان اور الفاظ انسان کی طرف سے، تاکہ اس وقت کے لوگ ان باتوں کو بہتر طریقہ سے سمجھ پائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یوں بھی کہوں گا کہ یہ وہ واحد کتاب ہے کہ تخلیق کائنات سے لے کر انسان کے گناہ کی بابت اور پھر گناہ سے چھٹکارے اور رہائی اور مخلصی اور نجات کے پلان کو برسوں سے روشن کرتی چلی جا رہی تھی۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جو خالق کائنات کا جو پاک خدا ہے، وہ پلان اسی کے جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آنے میں پورا ہو، یعنی مسیح خداوند میں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس پوری بائبل کا ایک ربط ہے۔ یوں لگتا ہے کہ ایک تسبیح یا ایک روزری کے دھاگے پر یہ وہ موتی ہے، یہ کتابیں 66 کتب جو باقاعدہ موتی کے ساتھ موتی جڑی ہوئی ہے، اور یوں ایک ربط نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ خدا کا کوئی اور منصوبہ گناہگار انسان کے لیے نہ تھا اور نہ ہے جس کو وہ کسی اور پیرائے میں ظاہر کرتا۔ انسان کی نجات کا پورا پلان اور پورا منصوبہ اس کتاب مقدس میں شروع سے آخر تک نظر آتا ہے، اور وہ پلان اور وہ منصوبہ مسیح خداوند کے ذریعہ سے پورا ہوا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہن، میں جانتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہوں گے اور ہونے بھی چاہیے، لیکن آخر کب تک سوال پوچھتے ہی رہیں گے؟ زندگی تو بڑی قلیل اور مختصر ہے۔ کسی بھی وقت اس زندگی کا دیپ بجھ سکتا ہے۔ جو ماں اور باپ سے پیدا ہوا، ایک دن اس کو اس دنیا سے جانا ہے۔ بات یہ ہے کہ جس دین پر آپ کو فخر ہے، وہ دین آپ کو کیا گارنٹی دیتا ہے کہ اگر آپ آج اس دنیا سے چلے جائیں تو آپ کہاں جائیں گے؟ یہ کتاب جس پر آپ سوال کرتے ہیں، یہی کتاب آپ کو راہ نجات دیتی ہے، دکھاتی ہے بذریعہ مسیح ابن مریم۔ گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے ان سے توبہ کیجئے اور مسیح یسوع کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کیجئے، اور در دل کھولیے کہ وہ پاک روح کی صورت میں آپ کے دل میں آ کر رہے، اور اس تعلق سے ہماری جتنی بھی روحانی طور پر آپ کی مدد ہو سکی ہر ممکن طریقے سے کریں گے، اور آپ کے فیصلے کو صیغۂ راز میں رکھیں گے۔ دعا ہے خداوند کریم آپ کو بھاری برکت عنایت فرمائے، اور آئندہ بھی سنتے رہیے اور دیکھتے رہیے پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں۔